اگر بات آئے نا بیٹیوں کی عزتیں بچایا کرو، خاندان کی رکھوالی کرو، اپنی برادری کی حفاظت کرو، اپنی قوم کی حفاظت کرو. لوگ کہتے کیا کرے مولوی، فوج ہمارے پاس نہیں ہے، طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہے. میرے عزیز، فوجیں کبھی بھی ہتھیار کی بنیاد پہ کامیاب نہیں ہوتی ہے، لوگ کبھی اسلحوں کی بنیاد پہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں، بارود والوں نے کبھی کامیابی نہیں پائی ہے. یاد رکھیے گا، اگر کامیابی چاہتے ہو آج بھی مسلح پہ آ جاؤ، سجدے لمبے کر دو، خدا کائنات تمہارے قدموں میں ڈال کے دکھا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. لیکن جاتے ہی نہیں کوئی سجدے میں. جمعے میں آ کے تو خود گھڑی دیکھ رہے آپ، تو تمہیں کتنا لمبا کر دیا، زیادہ لمبا ہو کے نکالو بھائی نے. انجن چھوڑ کے آیا ہوں کھیت میں، 5 منٹ بڑھا دیے. یہ کنڈیشن ہے ہماری، 5 منٹ ہم سے نہیں رکا جاتا ہے. بدلے اپنے آپ کو، بدلے. کوئی تیاری نہیں ہے. ہم عالم نہیں بن سکے، طالب علم نہ بن سکے، ہم ان کی محفلوں میں بھی یوں بیٹھ نہ سکے کہ ہمیں فرصت نہیں تھی. تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم ان سے پیار کرنے لگ جائیں. کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اتنا تو کر سکتے ہیں نا، ہم ان سے پیار کرنے لگ جائیں. اور یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے. خوشحال پور میں ایسی کوئی چارپائی نہیں ہوگی جس پر رات کو لٹایا جائے صبح کو حافظ قرآن بن جاتا ہو بندہ. ہے وہاں طیب صاحب کوئی چارپائی ہے؟ کوئی جھولا نہ، جھولا بھی نہیں، ڈوری کوئی نہیں. ایسی کوئی چارپائی نہیں جس میں رات کو لٹاؤ صبح کو حافظ بن جائے. کسی کی حفظ میں 3 سال کی محنت لگی ہے، کسی پہ 4 سال کی محنت لگی ہے، کسی نے 5 سال خرچ کیے، تب جا کے قرآن سینے میں آیا ہے، تب جا کے قرآن سینے میں آیا ہے. اور یہ اس حسین محفل میں بیٹھ کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار رہے ہیں. منبر رسول پر اگر آپ نگاہ ڈالیں تو ہر چہرہ منفرد شان و عظمت کا مالک ہے. یہ جتنے منبر رسول پر بیٹھے ہیں سارے میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت علامہ مولانا فصاحت حسین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا افضل حسین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا اسلم رضا صاحب قبلہ، اور حضرت علامہ مولانا مظفر حسین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا سرفراز حسین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا نعیم الدین صاحب قبلہ دامت اللہ علی. یہ تمام بزرگ شخصیتیں میرے لیے بڑے ہیں، میرے بڑے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میں ان سے بڑا ہوں، ایسا نہیں ہے. میں کرسی پہ اس لیے بیٹھا ہوں کیونکہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ الگ بات ہے، خاموش کھڑے رہتے ہیں. پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. یا تو آپ کی بستی میں پہلی بار جلسہ ہو رہا ہے، اور یا پھر آپ قسم کھا کے بیٹھے کہ بولنا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. جو خوشحال پور کے لوگ ہیں ذرا وہ کہہ دیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. خوشحال پور والے، صرف خوشحال پور والے ہے نا، بولے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جو باہر کے ہیں وہ بول دیں ذرا یا رسول اللہ. ماشاءاللہ برابر سرابر مسئلہ ہے. اور آپ یہ بھی سمجھو یار، یہ لوگ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، آپ بیٹھ کے سن رہے ہیں. آپ کو کرسیاں ملی ہیں اور یہ بیچارے کھڑے ہو کے سن رہے ہیں. یہ آپ سے زیادہ اچھے ہیں کیونکہ آپ بیٹھ کے بھی سبحان اللہ بولنے تیار نہیں ہیں. یاد رکھیے گا، یہ کرسی بچانے کے لیے 5 سال تک لوگ بڑا جھوٹ سچ بولتے ہیں، لیکن پھر بھی 5 سال میں گر ہی جاتی ہے. لیکن یہ چیئرمینوں کا مسئلہ ہے. یہ جو کھڑے ہیں نا، یہ چوکیدار ہیں. چوکیدار یہ تمہارے میرے چوکیدار نہیں، حضور کے دین کے چوکیدار کھڑے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا، اللہ سلامت رکھے. میں نہیں کہوں گا کسی سے بھی بیٹھ جاؤ، مرضی ہے جس کو جہاں جگہ ملے وہاں حضور کی باتیں سن لے. اگر کھڑے ہو کے سنیں گے تو میرا ایک مشورہ ہے ان کے لیے، گھر جانا تو ماں کے قدم چومنا، باپ کے ہاتھ چومنا، اور کہنا آپ کی پرورش کا کمال تھا. سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی تھی، میں نے کھڑے ہو کے مدینے والے کی باتیں سنی. سبحان اللہ. تو یہ میری طرف سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہے. باقی جو کرسی پہ بیٹھے ان کی مرضی ہے،
وہ بولیں یا نہ بولیں، میرے لیے میری جماعت کافی ہے. ہاں، حضرت حافظ و قاری رئیس اعظم صاحب قبلہ ہماری بستی کی بزرگ شخصیتوں میں سے ایک ہے. یہ تمام علماء اہل سنت بیٹھے ہوئے ہیں، غالباً مجھے سب کے نام نہیں معلوم ہوں گے، اور فردن فردن بھی بات کروں تو بڑا وقت لگے گا. رات کافی تیزی سے گزر رہی ہے، چند باتیں آپ سے کرنی ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے 6 حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے؟ 6. اگر بات سمجھ میں آئے تبھی بولیے، ٹھیک ہے نا؟ نہ آئے تو مت بولیے، تاکہ میں اس بات کو ریپیٹ کر سکوں. جی، کتنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ 6. 6 بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کی محنتوں اور محبتوں کا صلہ ہے. وہ لوگ جنہوں نے اس ادارے کو اپنے خون پسینے کی حلال کمائی دی، تو ادارے نے ان کو بھی محروم نہیں رکھا. آپ نے جتنا دیا ادارے کو، ادارے نے اس سے بڑھ کے دیا گیا. آپ کو ادارے نے آپ کو 6 حافظ قرآن عطا کیے گئے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی آپ کا بھتیجا ہو، کوئی آپ کا بیٹا ہو، کوئی آپ کا پوتا ہو، کوئی آپ کا بھائی ہو، لیکن یہ سارے رشتے بعد میں ہے. حضور کی غلامی کا رشتہ سب سے پہلے ہوتا ہے. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی تم جلدی ڈال کے نمٹ جاؤ، اور اس کے بعد اب کوئی ہار لے کے نہ آنا. دستار بندی کے بعد ڈال لیجئے گا، یہ ہمارے ذمہ دار حضرات اعلان کر رہے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے نا؟ ایک بار میں ذرا جلدی سے فارغ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اب نہ آنا، میں تھوڑی سی ضروری بات کر لوں، ڈسٹرب ہوتا آنا پھر بات نہیں ہو پاتی ہے. بہت اچھی گفتگو آپ نے بہت کم وقت میں خطیب الہند حضرت علامہ مولانا اسلم رضا صاحب قبلہ سے سماعت فرمائی. اور یہ بات حضرت علامہ مولانا طیب رضا صاحب قبلہ نے بتائی کہ میلا لباس دیکھ کے یوں فیصلہ نہ کر، میں کون سا درخت ہوں یہ پھل بتائے گا. تو آپ نے ان کی بڑی قیمتی گفتگو سن لی ہے، تھوڑی سی میری بھی یہ باتیں سن لیں، اللہ کرے یہ باتیں دل دماغ میں اثر کر جائیں. کوئی یہ سوچ کے نہ سنے دے کہ مولوی کتنی کرسی توڑ کے جائے گا، وہ کتنے مائک پھوڑ کے جائے گا، اس سے نتیجہ نہیں نکلنا ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ بات اگر فائدے کی ہوگی تو انشاءاللہ اس پہ عمل کیا جائے گا، کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اگر یہاں کوئی زمیندار ٹھیکیدار منتری بن کے بیٹھا ہے تو اٹھ کے چلا جائے. یہاں وہ بیٹھے جو اپنے آپ کو حضور کا نوکر سمجھ کے بیٹھتا ہو. اس لیے کہ کئی بار لوگ کہتے ہیں گئے تھے جلسوں میں ملا کچھ نہیں، کوئی فائدہ جلسوں سے نہیں. میرے یار جلسوں سے نہیں، لوگ مدینے سے بھی خالی لوٹ آتے. کیوں؟ کیونکہ جنہیں لینا نہیں آتا ہے نا، کبھی ان کی جھولیاں بھری نہیں جاتی ہیں. حضور کی بارگاہ میں جتنے چھوٹے ہو کے بیٹھو گے، اللہ ان کے کرم سے اتنا ہی بڑا بنا دے گا. بے شک، سبحان اللہ. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے نا، سبحان اللہ ہم کیوں کہیں یہ تو چھوٹے لوگوں کا کام ہے، یہ تو مزدور لوگ بولے میں 50 بیگھے کا مالک ہوں. تو سن ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. ساری خسا بھی ساری پدانی رکھی رہ جائے گی، قبر میں صرف عمل ساتھ جانا ہے. تو یہاں کوئی یہ سوچ کے نہ بیٹھے میں بہت بڑا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کتنے لوگ حضور کے نوکر بن کے بیٹھے، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ماشاءاللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ آج کی رات کے صدقے انہیں حضور کا مدینہ دکھا دے. آمین. یہ 6 حافظ قرآن آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. جن بستیوں میں مدرسے چلتے ہیں نا، ان بستیوں میں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں، ان علاقوں میں کبھی بھکمری نہیں آیا کرتی ہے. اللہ اس علاقے کے لوگوں کے رزق میں برکت عطا فرما دیا کرتا ہے. اور یہاں تک فرمایا گیا جس زمین پہ قرآن پڑھنے پڑھانے کے ادارے ہوتے ہیں، زلزلے سے بھی ان زمینوں کا نقصان نہیں ہوا کرتا. بے شک، سبحان اللہ. آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی بستی کے اندر قرآن پڑھا بھی جا رہا ہے اور پڑھایا بھی جا رہا ہے. حضرت علامہ مولانا اسلم رضا صاحب قبلہ نے یہ بات کہی کہ تجوید کی رعایت سے قرآن پڑھنا چاہیے. ویسے تو سارے ہی کہتے ہیں کہ جی میں بھی پڑھا ہوا ہوں، میں بھی پڑھا ہوا ہوں. فرمایا گیا جو غلط قرآن پڑھتا ہے قرآن اس پہ خود لعنت بھیجا کرتا ہے. تو تجوید کی رعایت سے قرآن پڑھا جانا یہ بڑی بات ہے.
اور یہ آپ کی بستی میں ہو رہا ہے، یہ اور بڑی بات ہے، اور اس میں اگر آپ کی شرکت ہے تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا یا تو عالم بننا، یا طالب علم بننا، یا ان کی محفل میں بیٹھنے والے بننا، اگر یہ تینوں نہ بن سکو تو ان سے پیار کرنے والے بن جانا۔ بے شک سبحان اللہ۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی، حضرت نے بتایا کہ 3 بچے بستی کے ہیں اور 3 باہر کے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ نے پردیسیوں کو بھی اپنے بیٹوں کی طرح پیار دے کر کے پڑھایا۔ میں نے پوچھا کھانا کدھر کھاتے، تو بتایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے گھر پہ کھلاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا سودا ہے، یقین کریں کہ اس کا کوئی بدل نہیں مل سکتا ہے۔ میں اگر آپ سے کہوں نا کتنے لوگ جنتی ہیں، تو امید پہ تو سارے ہی بول دیں گے، گارنٹی کسی کے پاس ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے پکی ہے مجھے موت ایمان پہ آئے گی؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا نا۔ موت کس حال میں آنی ہے تو اللہ ہی جانتا ہے، اور جب موت کا نہیں پتا کس حال میں آنی ہے تو پھر اترانا کس بات پر؟ اللہ سے دعائیں مانگا کرو، اللہ جب بھی موت دینا ایمان پہ موت عطا کرنا۔ اللہ سے ایمان پہ موت مانگا کرو۔ چلو اگر ایمان پہ موت آ بھی گئی تو گارنٹی ہے کہ قبر کے سوال حل ہو جائیں گے؟ گارنٹی ہے کوئی؟ بولے منکر نکیر کس شکل میں آئیں گے پتہ ہے کچھ؟ اللہ ہی جانے حال کیا ہونا ہے۔ وہ ایک محاورہ ہے نا، قبر کا حال، جانتے ہیں نا آپ یہ محاورہ، قبر کا حال؟ مردہ جانے۔ اور کنجوسی سے آپ بول رہے ہیں، اللہ کرے آپ کی بولی پہ ٹیکس نہ لگے۔ قبر کا حال مردہ جانے، مردہ ہی جانے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اس پہ بیتتی ہے اسی کو خبر ہوتی ہے، اور اگر قبر پار کر بھی گئے تو گارنٹی ہے عمل برابر گزریں گے۔ ترازو میں گناہ زیادہ ہو گئے پھر کیا بنے گا؟ اور اگر وہ بھی ہو گیا پھر پل صراط ہے، پھر اس سے کون گزرے گا؟ یہ اتنے مشکل راستے، اور ہم ہیں کہ کوئی فکر ہی نہیں، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ ارے چھوڑو یار، یہ تو مولویوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور کئی لوگ تو کہتے ہیں بیٹے مولوی کے پاس نہ جانا، ان کی وہی گھسی پٹی پرانی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارے پاس بہت پرانی بات نہیں، ہمارے پاس اتنی پرانی بات ہے جتنی پرانی باتیں مدینے والے نے عطا کی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ علماء کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ 1400 سال پرانی ہوتی ہیں، اور 1400 سال پہلے وہ باتیں تھیں جو مصطفیٰ نے امت کو عطا فرمائی۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھیے گا، میں کھل کے کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ، دنیا کہتی ہے مولوی ابھی یہی مسلح پہ لیے گھوم رہا ہے، عشاء، فجر، ظہر، عصر جو پڑھتے ہیں وہ بتا دیں۔ مغرب ہو گئی ہے عشاء، ہے نا؟ میں نے لاسٹ کون سا نام لیا؟ اس کا بھائی تھوڑا سا ایکو کم کرو، ہلکا کم کرو ایکو، اور اسے آواز دے سکتے ہیں تو دیں۔ لاسٹ میں نے کیا بولا؟ فجر، اور اس کے بعد مغرب، لاسٹ بولا تھا میں نے جا کر کے، عصر کے بعد مغرب۔ یہ نماز ہے، کہتے ہیں بس یہی بتاتے ہیں، ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ حال ہے ہمارے، غبارہ پھٹا تو ڈر گئے، ہے نا؟ وہ جھنڈے لہرائیں گے ہم جا کے فلاں فلاں جگہ جا کے، تھوڑا ہمت سے کام لو، جلسہ ہے یہ، یہاں موت بھی آئے گی تو انشاءاللہ جنتی ملے گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور میں کبھی طیب بھائی جلسے میں کوئی سوتا بھی ہے نا افسر بھائی، اٹھاتا ہی نہیں، میں اس لیے نہیں اٹھاتا ہوں کہ اگر جلسے میں آنکھ لگ جائے تو پھر خواب اگر آئے گا تو پھر حضور ہی تشریف لائے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان۔ یہ پاکیزہ محفل ہوا کرتی ہے، اور پھر مدرسے کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہم لوگ کہتے ہیں مولویوں نے مسلح میں الجھا کے رکھا ہے، لوگ چاند پہ پہنچ گئے، گارنٹی ہے میری یہ چاند پہ جانے والے نہ پرسوں خراب کر کے پہنچے، اور یہ مولوی مسلح پہ بلا کے تجھے لمحوں میں خدا تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ مسلح بڑی طاقت والی چیز ہے، ہم نے مسلح ہی کھو دیا۔
مسلح کھو دیا، یہی ہمارے پاس نہیں۔ اگر بات آئے نا بیٹیوں کی عزتیں بچایا کرو، خاندان کی رکھوالی کرو، اپنی برادری کی حفاظت کرو، اپنی قوم کی حفاظت کرو۔ لوگ کہتے ہیں کیا کرے مولوی، فوج ہمارے پاس نہیں ہے، طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہے۔ میرے عزیز، فوجیں کبھی بھی ہتھیار کی بنیاد پہ کامیاب نہیں ہوتی ہے، لوگ کبھی اسلحوں کی بنیاد پہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں، بارود والوں نے کبھی کامیابی نہیں پائی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کامیابی چاہتے ہو آج بھی مسلح پہ آ جاؤ، سجدے لمبے کر دو، خدا کائنات تمہارے قدموں میں ڈال کے دکھا بے دے۔ شک سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ لیکن جاتے ہی نہیں کوئی سجدے میں، جمعے میں آ کے تو خود گھڑی دیکھ رہے آپ، خطبہ کتنا لمبا کر دیا، زیادہ لمبا ہو کے نکالو بھائی نے۔ انجن چھوڑ کے آیا ہوں کھیت میں، 5 منٹ بڑھا دیے، یہ کنڈیشن ہے ہماری۔ 5 منٹ ہم سے نہیں رکا جاتا ہے۔ بدلے اپنے آپ کو، بدلے، کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہم عالم نہیں بن سکے، طالب علم نہ بن سکے، ہم ان کی محفلوں میں بھی یوں بیٹھ نہ سکے کہ ہمیں فرصت نہیں تھی، تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم ان سے پیار کرنے لگ جائیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اتنا تو کر سکتے ہیں نا، ہم ان سے پیار کرنے لگ جائیں۔ اور یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے۔ خوشحال پور میں ایسی کوئی چارپائی نہیں ہوگی جس پہ رات کو لٹایا جائے صبح کو حافظ قرآن بن جاتا ہو بندہ۔ ہے وہاں طیب صاحب کوئی چارپائی ہے؟ کوئی جھولا؟ نہ جھولا بھی نہیں، ڈوری کوئی نہیں، ایسی کوئی چارپائی نہیں جس میں رات کو لٹاؤ صبح کو حافظ بن جائے۔ کسی کی حفظ میں 3 سال کی محنت لگی ہے، کسی پہ 4 سال کی محنت لگی ہے، کسی نے 5 سال خرچ کیے، تب جا کے قرآن سینے میں آیا ہے، تب جا کے قرآن سینے میں آیا ہے۔ اور یہ محنتیں صرف پڑھنے والوں کی نہیں، پڑھانے والوں کی بھی بے پناہ محنت ہوتی ہے۔ مولانا طیب صاحب سے بات ہوئی، سارے دوست احباب جتنے بھی ساتھی ہیں سارے باہر، کوئی یونیورسٹی میں، کوئی بڑے جامعہ میں، کوئی بڑے ادارے میں ہے، اپنے اپنے منصب پہ فائز دین کی خدمتیں کر رہے ہیں۔ مفتی نعیم اپنی جگہ خدمت کر رہے ہیں، مفتی مظفر اپنی درسگاہ سنبھال رہے ہیں، علامہ سرفراز اپنی جگہ ہے، علامہ افسر صاحب اپنی جگہ ہے، علامہ فساد صاحب اپنی جگہ ہے، علامہ اسلم صاحب اپنی جگہ ہے، یہ سب اپنی اپنی جگہ ہے۔ مگر میں ان سے کہنے لگا تم یہاں کیوں پڑھا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مولانا ہمارے علاقے کے اندر ہماری بستی میں کئی سارے مدرسے ہیں، لیکن مسلک اہل سنت کا ادارہ نہیں تھا۔ میں بھی چاہتا تو باغر جا کے دولت بھی کما سکتا تھا، پیسہ بھی کما سکتا تھا، لیکن میں نے باغر کو اس لیے چھوڑ دیا تاکہ دولت ملے نہ ملے میرے علاقے کے لوگوں کا ایمان سلامت رہ جانا چاہتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بڑی قربانی ہے ان کی۔ یہ ہمارے سینئر ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ گھر سے نکل نہیں پائے، اور ایک ہم ہیں کہ ہمیں گھر مل نہیں پاتا۔ ابھی بھی 700 کلومیٹر گاڑی چلا کے یہاں تک پہنچا۔ ہاں، یہ ہماری زندگی ہے، اور انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ کس کے لیے؟ اپنے وطن کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے۔ کیا ان کے لیے ادارے نہیں تھے باہر؟ ایسے قابل لوگوں کے لوگ راہوں میں کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں، جو خود میں ایک مولانا نہیں، خود میں ایک تنظیم بھی ہے، خود میں ایک انجمن ہے، خود میں ایک جماعت ہے۔ حد ہو گئی۔ آج یہ 6 لڑکے فارغ ہوئے، اور لڑکیاں علامہ افسر صاحب، سبحان اللہ، 14 بچیاں فارغ ہوئی ہیں۔ بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہیں لے کے نہ بیٹھے ہو تو بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر اس کی قدر سمجھنی ہو تو باہر جا کے سمجھو، تب پتہ چلے گا یہ عزتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں۔ بے شک۔ وہ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی، لیکن یہ تو پتہ ہوتا ہے نا مرغی کھاتی کیا ہے گھر کی۔ تم کھانے میں کہہ رہے ہو نا دال برابر ہے، تو باہر جا کے دیکھیے۔ ایسے لوگوں کو ہم منہ مانگی تنخواہ دینے تیار ہیں اگر یہ میرے ادارے میں جائے۔ میں اب کہہ رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، اگر آج یہ اپنا گاؤں چھوڑ کے میرے ادارے میں آئے، منہ مانگی تنخواہ دینے تیار ہوں میں انہیں۔ ایسے لوگوں کی کمیاں ہیں درسگاہوں میں، علاقے کے علاقے محتاج ایسے لوگوں کے۔
बड़ी कुर्बानी है। 14 बच्चियों को रिदाए फरागत से सरफराज किया गया। सलामत रहो तैयब साहब, आपने दीन का वो दरख्त लगा दिया है कि इसका फल सुबह क़यामत तक तुम्हें मिलता रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चियां भी पढ़ी और बच्चे भी पढ़े, ये तमाम जिम्मेदार उलमा बैठे हुए हैं। मैं चंद बातें आपके सामने रख के गुजर जाना चाहता हूँ। ये जो बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं ना, कोई इसमें आपका बेटा है, पोता है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, यूं ही तो कुरान नहीं आता है। चलो आपके दरवाजे पे मदरसा था इसलिए आपको सौबत उठानी नहीं पड़ी, आपके घर के अंदर इदारा था इसलिए आपको परेशानियां उठानी नहीं पड़ी। उनसे पूछो जो 100 किलोमीटर दूर जाकर के कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, जो 200 किलोमीटर दूर जाकर के दीन सीख रहे हैं, जिन्होंने माँ की ममता को छोड़ा कुरान के लिए, बाप की शफकत कुर्बान की कुरान के लिए, बहन का प्यार छोड़ा कुरान के लिए, भाई की मोहब्बतों को त्याग दिया कुरान के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि कुरान सीने में उतर जाए। और आसान नहीं होता कि औलाद को छोड़ देना। सिर्फ बच्चे की माँ बाप से जुदा हो तो बच्चे की नहीं रोया करते हैं, बल्कि जब बच्चे जुदा होते हैं हमने माओ को रोते देखा है, हमने बाप को बिलखते देखा है। आप पूछेंगे क्यों? खुदा की कसम, बाप बेटे का रिश्ता इतना गहरा होता है, अगर बाप 1000 थकनों से थक करके शाम को आता है, बेटे की पसंद का फल लेके आता है, कहाँ है मेरा बेटा मुजफ्फर, कहाँ है मेरा बेटा नहीं? माँ कहती है सो गया है, कहती जल्दी कर, मेरे बेटे ने जाते वक्त कहा था मुझे सेब चाहिए, उठा, मैं सेब लेके आ गया हूँ। जब बच्चे को नींद में उठाया जाता है, सुन बेटे अब्बा आ गए हैं, जब बाप उसकी गोद में पसंद का फल रखता है, खुदा की कसम रिश्तों की नजाकत समझो, जब बच्चा सेब देख के मुस्कुराता है, कोई दवा इतनी जल्दी थकन नहीं उतारती है जितनी जल्दी बाप की थकन बेटे की मुस्कुराहट उतार दिया करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रिश्ते होते हैं बाप बेटे के। ये तो अलग बात है, अब 6 फीट का हो गया तो बाप को पहचान नहीं रहा है। जी हजरत। हाँ खैरियत है हजरत, आप भी जी माशाल्लाह। हाँ भाई मैंने देखा नहीं तो माहबुल हसन साहब तो वैसे भी सूफी आदमी है। हाँ अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। हाँ तवज्जो है, ये रिश्ता होता है माँ बाप का औलाद के साथ, ये रिश्ता होता है। ये अलग बात है बंदा 6 फीट का हो गया ना, फिर मुड़ के भी नहीं देख रहा अब्बा को। ताकत आ गई ना अब्बासुओं में, अब बात करने की जरूरत क्या अब्बा से? जितनी जरूरत थी खत्म हो गई। और नहीं यार, ये जिंदा है तब भी इनकी जरूरत है, ये कब्रिस्तान चले गए तब भी इनकी जरूरत रहेगी। बेशक, ये याद रखिएगा। ऐसे ही कुरान नहीं आता है, ऐसे ही कुरान नहीं आता, बड़ी कुर्बानियां उठानी पड़ती हैं। मैं उन बापों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने उन बेटों को परवरिश दी है जो बदले में बाप को कुरान की दौलत देने वाले। वो माए मुबारकबाद की मुस्तहिक है जिन्होंने उन शेरों को दूध पिलाया है जो बदले में माँ को जन्नत का टिकट देने वाले हैं। वो बहनें मुबारकबाद की मुस्तहिक है जिन्होंने उन भाइयों के जूते उठाए हैं जो बदले में बहनों को जाके कुरान का सर्टिफिकेट अता करेंगे। अल्लाह हर बहन को ऐसा भाई दे, हर बाप को ऐसा बेटा दे, हर माँ को ऐसा लाल दे जो बदले में माँ बाप को जन्नत का टिकट अता कर दे। मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो माँ बाप जिन्होंने इन औलादों को पाला है। आसान नहीं होता, मुश्किल से कुरान आता है। ये हम लोगों ने मदरसों में जिंदगियां काटी है, हम ही नहीं जाके 3 बजे, असातिज़ा ने भी 3 बजे उठा के कादरिया के हौज में डाला है ना। ठंडा पानी हौज का, गरम का ख्याल भी नहीं था उस वक्त है। अब लगने लगे कुछ जगहों पे, अहले खैर हजरात लगाने लगे, वरना उस वक्त नहीं था तसव्वुर। लेकिन जानते हो आज तक किसी मदरसे में कोई बच्चा ठंड की वजह से नहीं मरा है। सुभान अल्लाह। क्यों अल्लामा सल्लम साहब, मेरे इल्म में तो है नहीं कि आज तक किसी इदारे की ये खबर आई हो कि बच्चे ने ठंडा पानी को हाथ लगाया, खून जम गया, बच्चा मर गया हो। रात के 3 बजे उठना, ठंडे पानी से वुजू करना, कपड़े बराबर मोटी चटाई पे बैठ करके कुरान पढ़ना, जबकि स्कूल पढ़ने वाले बच्चे इसके बरक्स 7 बजे सो के उठे, गीजर का गर्म पानी मिले,
صبح میں ماں مکھن پراٹھے دیتی ناشتے کے لیے، مگر یہ قرآن والے لوگ جب سے گھر چھوڑا گئے، خدا کی قسم مکھن پراٹھے تو بڑی بات ہے، اگر دال میں دانہ بھی مل جائے تو بڑی بات ہوتی تھی، نمک برابر ہو جائے تو بڑی بات ہوتی تھی۔ ان بچوں کو دیکھو کہ جو ہر کھانے کے اندر عیب نکالا کرتے ہیں، آج نمک زیادہ ہو گیا ہے، امی مجھے یہ نہیں کھانا ہے، ماں ہر طرح کے کھانے پسند کے بناتی ہے، ایسے کی کوئی علامہ نہیں بنا کرتا ہے، بڑی قربانیاں دی جاتی ہے۔ ہاں ہم بات کرنے لگے ہیں، ہم گھر کے اندر ہوتے ہیں، ماں اٹھا کے دودھ پلاتی ہے، جگہ جگہ کے گلاس نیند میں منہ پہ لگا دیتی ہے، تجھے دودھ پینا ہوگا، رات کو بستر پہ سوئے 3 مرتبہ اٹھ کے ماں چیک کرتی ہے کہیں میرے بیٹے کا ہاتھ تو نہیں کھل گیا ہے، پیر تو نہیں کھل گئے ہیں۔ لیکن جس دن سے مدرسوں میں قدم رکھتے ہیں، کوئی بستر دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی چادر اڑانے والا نہیں ہوتا، کوئی کھانے کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، پیٹ بھرا ہے کہ نہیں بھرا ہے کوئی کہنے والا نہیں ہوتا۔ یہ ہزار صعوبتیں جب برداشت کر لیتے ہیں، خدا کی قسم دیکھو تو صحیح، پھر کوئی علامہ طیب بنتا ہے، کوئی علامہ سرفراز بنتا ہے، کوئی علامہ نعیم بنتا ہے، کوئی علامہ مظفر بنتا ہے۔ یہ کنڈیشن جب ہوتی ہے، خدا کی قسم بیٹا آپ کا ہوتا ہے، نائب مدینے والے مصطفیٰ کا بنا دیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معاف کیجئے گا، کئی لوگ یہ بھی کہتے تھے ارے کوئی کام نہ تھا تو یہی دھندا کھول لیا، روٹی چلتی رہے گی۔ ایک بات بتاؤں، ہماری قوم بڑی عجیب ہے جی میں چندہ نہیں کرتا ہوں، میرا ادارہ 25 سال سے والد صاحب چلا رہے ہیں، قاری صاحب گواہ ہیں، 25 سے 30 سال ہونے والے، آج تک میں نے کسی جلسے میں چندہ نہیں کیا۔ کیوں؟ میں جانتا ہوں اگر آدمی مدرسہ نہیں، چندہ صرف نہ کرے، اور اگر ہوائی جہاز بھی لے لینا تو لوگ کہتے ہیں محنت کا ہے، 5 روپے کا چندہ اگر اس نے کر لیا اور 5 بیگھے زمین خرید لی، کہہ رہے آپ تو مدرسے کا رہا خوب آ رہے آپ تو، یہ خیالات ہیں ہمارے، یہ خیالات پھر کہہ رہے قوم کا بیڑا غرق ہو رہا۔ او بھائی بیڑا غرق نہیں ہوگا تو بچانے کون آئے گا؟ تم اپنے قرآن والوں اور قرآن سے وفا نہ کر سکے، پھر لاکھ قرآن خوانی ہو تمہاری قبر پہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ جاؤ، اگر چاہتے ہو مرنے کے بعد قرآن فائدہ دے تو زندگی میں عزت کرنا سیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی ایوب اظہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ۔ ماشاءاللہ ملک و ملت اور جماعت اہل سنت کی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا مفتی ایوب اظہری صاحب قبلہ دامت ظلہ العالی ماشاءاللہ تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور حضرت کی سرپرستی میں یہ ادارے چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بول دو یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ادھر کے قطب ہے ماشاءاللہ، پورا علاقہ انہی کی جھولی میں۔ اللہ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکت عطا آمین۔ ہاں، بڑی قابل شخصیت ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، ہے نا، بس اتنا سمجھ لو یہ بہت بڑے عالم ہیں، ایسے سمجھ لیں گے نا، ہاں بہت بڑے عالم، اللہ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ تشریف لے آئے، میں بات مکمل کر لوں، ہے توجہ سارے لوگوں، پھر کیا کہتے ہیں، ارے اب کیا ہے، اب تو خوب آ رہی ہے مدرسے کا، اور یہ وہ حرام خور کہتا ہے جو 10 روپے نہیں دیتا۔ صحیح بتا رہا ہوں میں، پائے مورا لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست، مجھے گاؤں والوں نے نہیں مولانا طیب نے بلایا ہے، اس لیے ڈر نہیں ہے، جو بات سچ ہے اور میرا مزاج ہے، سنا بھی ہوگا،
میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ جی بے شک۔ تم جیتے جی قرآن کی عزت نہیں کر سکے۔ کوئی کہہ رہا یہ زکوٰۃ کھانے والے، کوئی کہہ رہا یہ فطرہ کھانے والے، کوئی کہہ رہا یہ یتیم ہے، کوئی کہہ رہا یہ لاوارث ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، نہ یہ یتیم ہے نہ یہ لاوارث ہے، یہ وہ ہے جن کے کعبے والا بھی وارث ہے، خود مدینے والا بھی وارث ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنہیں گھمنڈ ہے نا اپنی دولت پہ جیب میں رکھے، ان کی قدر اللہ قیامت میں دکھائے۔ بے شک بے شک۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا۔ جی ہم عزت کتنی دیتے ہیں قرآن والوں کو؟ عزت کتنی دیتے ہیں؟ صحیح بتا رہا ہوں، اس وقت تک مدرسے والوں کی دعوت نہیں ہوگی جب تک اماں کا 40واں نہیں ہوگا۔ جی ابا مر جائے گا تبھی جوڑے آئیں گے ان کے لیے۔ زندگی میں ہنسی خوشی نہیں دے سکتے۔ ثواب کی نیت سے کسے دینا؟ مدرسے میں دیا۔ اور جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو گاؤں کا نائی ہو، حلوائی ہو، صفائی کرنے والا جمعدار ہو، سب کو کپڑے بنیں گے لیکن قرآن والوں کو نہیں بنیں گے۔ جی بے شک۔ یہ ہے ہمارا قرآن سے پیار۔ پوچھتے جمعدار کا جوڑا لائے ہو؟ یہ کنڈیشن ہے ہماری۔ اور مر گیا نا ابا تو کہہ رہا رات میں نے ابا کو جنت میں دیکھا تھا۔ بیٹا کہہ رہا صبح آ کے، تو بھائی تو بھی گیا ہوگا جنت میں؟ پھر کہنا میں تو باہر ہی باہر تھا۔ اگلے دن کہہ رہا رات ابا جنت میں تھے۔ نیکی کون سی تھی؟ کہہ رہا چڑیوں کو پانی پلاتے تھے۔ مرنے کے بعد سارے چاہتے ہیں کہ مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے۔ جی بے شک۔ کہہ رہا چڑیوں کو پانی پلاتے تھے، یہ نیکی یاد ہے۔ بھائی کی سگے بھائی کی 3 بیگھے حرام کی جوت کے گیا ہے وہ، یہ گناہ کسی کو یاد نہیں ہے۔ کیوں یار زبردستی کی جنتیں بانٹ رہے ہو؟ اتنی سستی جنت ہے؟ کوئی ہاتھ میں رکھا ہوا نوالا ہے تو اٹھایا اور کھا لیا؟ جنت اتنی سستی ہوتی نہ تو بلال کبھی کوڑے نہ کھاتے۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ جنت اتنی سستی ہوتی تو کربلا میں 72 شہید نہ ہوتے۔ اگر کوئی تمہیں فری کی بانٹ کے گیا تو اس کا نمبر مجھے بھی دو، میں بھی دوں گا فری کی جنت۔ ہمیں بھی چاہیے کوئی مائی کلال لکھ کے دے نا۔ میرے بھائی نکلو، قرآن والوں کی عزت کیا کرو۔ بے شک۔ کس کی عزت کرنی ہے؟ قرآن والوں کی۔ دعوت ہوتی ہے شادیوں میں، میں بتاؤں کیسی ہوتی؟ پہلی بات تو